مثلا ارشاد ہوا کہ ہم نے میاں اور بیوی کے درمیان شادی کے رشتے کو قائم کیا ہے. اس رشتے کو وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ نہیں ہے. محبت ٹوٹ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے محبت نہ ہو، لیکن یہ اللہ نے مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے. مودت اور رحمت کے رشتے کا مطلب کیا ہے؟ مودت کہتے ہیں جہاں انسان اپنی چاہت اور خواہش کو قربان کرے. کبھی شوہر اپنی بیوی کی خاطر اپنی چاہت کو قربان کرے اور کبھی بیوی اپنے شوہر کی خاطر اپنی چاہت کو قربان کرے. جب ایک دوسرے کی چاہتوں کا لحاظ رکھیں گے جھگڑا ہوگا ہی نہیں، فساد ہوگا ہی نہیں. دوسرا رحمت کا رشتہ ہے. رحمت کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، مدد اور ایک دوسرے کی کومک کرنا. مثلا کبھی شوہر مشکل میں ہو تو بیوی اس کی مددگار بنے، کبھی بیوی مشکل میں ہو تو شوہر اس کا مددگار بنے، کبھی بیوی سے کوئی خطا ہو جائے تو شوہر معاف کر دے، کبھی شوہر سے کوئی خطا ہو جائے تو بیوی اسے معاف کر دے. جب ایک دوسرے کی چاہتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی چاہت کو اس کے خاطر قربان کیا جائے گا اور وہ اپنی چاہت کو اس کے لیے قربان کرے گی تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا ہوتا کب ہے؟ جب شوہر کچھ چاہتا ہے، بیوی کچھ چاہتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف اپوزٹ مختلف زاویے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے مسلمانوں کا، میں تو تقریباً پوری دنیا گھوم کے بیٹھا ہوں. افریقہ کے کالوں کو بھی دیکھا، سندھیوں کو بھی دیکھا، مہاجروں کو بھی دیکھا، پٹھانوں کو بھی دیکھا، عربوں کو بھی دیکھا. ہر جگہ پر اختلافات صرف اس بنیاد پر ہوتے ہیں اور آج کل وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ شادیاں رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ خواہشات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. میں اپنی بیٹی ایسے آدمی کو دوں گا، آفیسر ہو، چاہے حرام کھاتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو، چاہے زانی ہو، چاہے لوفر ہو. اسی طریقے سے میں اپنے بیٹے کی شادی وہاں کروں گا جہاں لڑکی بہت سارا جہیز لے کے آئے گی، لڑکی کی ملکیت بہت ہوگی. آج کل عام طور پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مولانا شادی کرنی ہے، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ملتا نہیں ہے، کہ لڑکیاں اڑ گئی زمین سے. جبکہ ہماری سوسائٹی میں ایک کے مقابلے میں 4 لڑکیاں ہیں. اس وقت ریشو ہے، پرسنٹیج جو ہے، اگر ایک مرد ہے تو کتنی ہے؟ 4 لڑکیاں جوان ہیں. پر رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ لڑکی والوں کی اپنی چوائس ہے، لڑکیوں کی اپنی چوائس ہے، لڑکے کی اپنی چوائس ہے، لڑکے والوں کی اپنی چوائس ہے. جبکہ اسلام نے تعلیم یہ دی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دیندار ہے یا نہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہے یا نہیں. پھر چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، گھر میں دین کا ماحول ہو
تاکہ تم اچھی نسل دنیا والوں کو دے سکو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آواز بلند سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، جوان تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، دیندار تھا۔ کہنے لگا مولا اولاد کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے؟ بچوں کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے؟ امام نے ارشاد فرمایا شادی سے پہلے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ شادی سے پہلے، ابھی بچہ ہوا ہی نہیں ہے تو کہنے لگا مولا ابھی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہوا، تربیت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا کم سے کم ماں تو ایسی ڈھونڈ کے لاؤ تو تمہیں اچھا بچہ دے سکے۔ اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ماں کی آغوش ہے۔ یہ بات تو آپ روزانہ سنتے ہیں مجلسوں میں، لیکن یہ صرف فضیلت کے طور پہ سن کے نعرہ لگا کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں کی آغوش اچھی نہ ہو تو نوح علیہ السلام جیسا نبی بیٹا کنعان پیدا ہوا، کیونکہ بیوی نافرمان تھی نبی کی، کیا ہوا نتیجہ؟ کہ وہ کشتی نجات جو پیغمبر نے بنائی تھی اس میں سوار نہیں ہوا، نبی کا مخالف ہوا، بیوی بھی اور بیٹا بھی۔ لہذا تربیت کے لیے میں نے ابھی، یہ موضوع بہت وسیع ہے، ایک خطبے میں تو یہ سارا بیان نہیں ہو سکتا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے، حکم ہے کہ جب شادی کرو بیوی گھر میں آئے اس کے پیر دھلاؤ، تشلے میں وہ پانی لے کر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو، بیوی کو زمین پر بٹھا کر چادر کے اوپر اس کے دوپٹے پر مصلی بنا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اچھا ہمارے یہاں چونکہ بیوی کے ساتھ جب شوہر کا میلاپ ہوگا تو ہم اسے ایک دنیاوی اور ایسا عمل سمجھتے ہیں کہ جو کم سے کم عام طور پر ہماری سوسائٹی میں وہ عبادت نہیں سمجھا جاتا، جبکہ شادی کے بعد مرد اور عورت کا میلاپ جو ہے یہ نمازوں سے افضل عبادت ہے۔ اس کے احکامات بتائے گئے، بیوی کے قریب جانے سے پہلے 7 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھو۔ یہ عبادت ہے، اسے ہم ایک خواہش النفس کا ایک عمل سمجھتے ہیں، نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 2 رکعت کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر شادی شدہ شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ثواب 100 رکعت تک پہنچ جاتا ہے۔ پڑھی 2 رکعت ہی لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا۔ شادی کے لیے حکم ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھ دیا کریں محمد و آل محمد۔ ارشاد فرمایا کہ ایاکم و خضراء الدم، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں
کہ کبھی بھی کوڑی پر لگی ہوئی سبزی نہ کھانا. کوڑی پر لگی ہوئی سبزی نہ لینا. اصحاب کرام میں سے کسی صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کہ کوڑی پہ لگی ہوئی سبزی کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میں نے تمہیں بطور مثال بیان کی ہے. جیسے تم گھر میں مثلا لوکی ہے، بھنڈی ہے، بینگن ہے وغیرہ چھیل کر کاٹ کر جب روڑی پر کوڑی پر بیج پھینک دیتے ہو، پانی پڑتا ہے تو سبزی اگ جاتی ہے، سبزی نکل آتی ہے. تو کچرے کی سبزی نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کی نشو و نما ایسی جگہ پر ہو رہی ہے جو سبزی تمہارے لیے صحت مند نہیں ہوگی. لیکن یہ سبزی کھانے کے لیے نہیں، پیغمبر نے فرمایا. یہ حدیث اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ چاہے حسین ترین عورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر برے خاندان سے ہے تو کبھی اس سے شادی نہ کرنا. اگر اچھا خاندان نہیں ہے، شریف خاندان نہیں ہے، شادی نہ کرنا. اسی لیے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ آپ کے لیے کام آنے والی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے اور ماں باپ کے جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والے ہیں، کہ غیبت کرنا، بیک بائٹنگ شریعت مقدسہ میں اتنا بڑا گناہ ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے سفر پہ، اچانک شام ہوئی تو آپ نے قافلہ روکوا دیا اور کہا ایک اونٹ ذبح کیا جائے تاکہ سب مل کے کھا لیں. اونٹ ذبح ہو گیا، کھانا بن گیا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا گوشت اور دے دیں. کہا ابھی تو تمہارے دانتوں میں وہ گوشت پھنسا ہوا ہے جو تم نے پورے رستے کھایا ہے. کہا خدا کی قسم میں نے نہیں کھایا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے فلاں بھائی کی غیبت نہیں کی تھی؟ کہا ہاں کی تھی. کہا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے بھی تمہیں گوشت کھانے کی حاجت ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس کا دوسرا گناہ کہ اگر میں مثلا اپنے کسی مومن بھائی کی، کسی عزیز کی غیبت کرتا ہوں، بیک بائٹنگ کرتا ہوں، تو اس سے بڑی سزا میرے لیے اور نہیں ہو سکتی کہ میری کی ہوئی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شفٹ ہو جائیں اور اس کے گناہ، اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں شفٹ ہو جائیں اور میری گناہ اس کے نامہ اعمال میں شفٹ ہو جائیں. یہ خداوند کریم بغیر پوچھے گچھے کہ فرشتے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. مثلا میں نے حج کیا اور کسی کی غیبت کی تو لکھا ہے روایات میں کہ قیامت کے دن میں نامہ اعمال میں دیکھوں گا یا اللہ میرا حج کدھر گیا؟ اللہ کہے گا جو فلاں مومن کی تو نے غیبت کی تھی ادھر. یا اللہ میں نے تو کبھی شراب نہیں پی. کہا اچھا تو نے جو فلاں مومن کی غیبت کی تھی اس نے جو شراب پی تھی وہ تیرے نامہ اعمال میں لکھی گئی. اتنا بڑا گناہ. اور تیسری سزا جو غیبت کرنے والے کی کہ اگر وہ معافی مانگ کے بھی مرے تو معافی مانگنے کے لیے بھی جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد میں آتا ہے. اور اگر معافی مانگ بھی لے تو صادق الوعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص محشر کے دن جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. سب سے آخر. یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی تاکہ اب میں آپ کو شادی کی اہمیت بتا سکوں.
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جہاں بیک بائٹنگ اور غیبت کا اتنا بڑا جرم ہے، وہیں یہ حکم ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی کی بیٹی سے لے کے جائیں، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی کی بیٹی سے لے کے جائیں تو بیٹی کے باپ کو حق ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کے بارے میں تحقیق کرے۔ جب تحقیق کرنے کے لیے آئے اور پڑوسی سے، عزیز سے پوچھے چھوڑو چھا کر دو چھوکرے جو اخلاق کیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ غیبت کرو، بتاؤ یہ لڑکا سگریٹ پیتا ہے، یہ لڑکا بد مزاج ہے، یہ خوش اخلاق ہے، یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ رات کو آوارہ گردی کرتا ہے، یہ گھر کے اندر رہتا ہے، مثلا حقائق بتاؤ۔ اس غیبت کا تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایک بچی کی زندگی محفوظ کر دو گے تم۔ اسی طریقے سے جہاں لڑکے والوں کی اور لڑکے کی تحقیق کرنا تمہارے اوپر اور غیبت کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے لڑکے والوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ لڑکی کے بارے میں اس کے عزیزوں سے اور پڑوسیوں سے پوچھے کہ بتاؤ لڑکی کیسی ہے، زبان دراز ہے، خوش اخلاق ہے، بد زبان ہے، کیسی ہے۔ اس غیبت کا ثواب ہے، گناہ نہیں۔ کیا ہے؟ تاکہ دو زندگیاں خراب نہ ہوں، شادی کے بعد طلاق ہو جائے، شادی کے بعد بدمزگی پیدا ہو، دو زندگی تباہ ہو، دو خاندانوں کی عزتیں روڈ پر آئیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی تحقیق کر کے، اور حکم ہے کہ جب رشتہ لے کے جاؤ تو رشتے کے لیے دیکھو لڑکا دیندار ہے۔ اور ہمارے یہاں کے رسم ہے کہ رشتہ لے کر لڑکے والے جائیں گے، لڑکی والے نہیں جائیں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر میں پڑھو سہمات ہو رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے خود پسند کیا اور خود رشتہ بھیجا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ سیدہ طاہرہ محسنہ اسلام ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو پاکیزہ کردار دیکھا تھا، اس کردار پر عاشق ہو کر، شکل پر نہیں، مال تو تھا ہی نہیں، باپ بھی سر پہ نہیں، یتیم ہے، یہ رشتہ بھجوا کر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے ثابت کر دیا دنیا والوں کے اوپر کہ اگر مرد نیک ہو تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر خدیجہ جیسی بیوی لے جا سکتی ہے جو ملکۃ العرب ہے، تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں لے جا سکتے بھائی؟ لیکن چونکہ ہم نے دین کو پارٹ ٹائم رکھا ہے اور اپنے کلچر اور سوسائٹی کو فل ٹائم رکھا ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، موقع ملے گا حج کریں گے، زیارت پہ جائیں گے، لیکن باقی کی ساری زندگی کوئی تعلق نہیں دین سے۔ مال ہے، خمس نہیں دیں گے، فضل اترے گی، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ماں باپ ہیں ان کی خدمت نہیں کریں گے، بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے،
اس لیے کہ ہم پہلا جملہ یہ کہتے ہیں ان دل کمائی واچ، میرے اپنے بچے نہیں ہیں کیا؟ میرے اپنے فیملی نہیں ہے کیا؟ اب فیملی چونکہ سمٹ کر می اینڈ مائی وائف اینڈ 2 چلڈرن، میں اور میرے 2 بچے اور میری بیوی، فیملی اب محدود ہو گئی. بھائی فیملی میں نہیں رہا، بہن فیملی میں نہیں رہی، باپ فیملی میں نہیں رہا، چچا فیملی میں نہیں رہا، خالو، بھتیجے، بھتیجیاں، یہ سب فیملی سے آؤٹ ہیں. یہ فیملی انگریزوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں. اگر فیملی باپ تک محدود ہوتی تو جناب عبد المطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب علیہ السلام کے حوالے نہ کرتے، اور جناب ابو طالب اس انداز سے پرورش نہ کرتے کہ شیب ابی طالب میں جب خطرہ تھا کہ میرے بھتیجے کو قتل کر دیا جائے گا تو کبھی پیغمبر کی جگہ حضرت جعفر کو لٹاتے، کبھی پیغمبر کی جگہ حضرت عقیل کو لٹاتے، کبھی پیغمبر کی جگہ حضرت طالب کو لٹاتے، کبھی پیغمبر کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو لٹاتے، یہ سوچ کر کہ کافر کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ محمد کا بستر کون سا ہے. اگر وہ آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے سیرت پیغمبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ فضل. یہ یہاں تک ہے، بس حلق سے نیچے نہیں اترتا. پتہ چلے جب میں واجبات کو مکمل طریقے سے ادا کروں، محرمات کو مکمل طور پر ترک کروں، پھر اس آیت کا ترجمہ سنیں. اور یہ صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک نہیں. پڑھیں، صلوات پڑھنے میں بخل نہ کیا کریں. محمد علیہ السلام کا نام آئے نا تو ایسے جیسے بٹن کھولنے سے بجلی کا بلب چلتا ہے نا، فوری طور کے اوپر زبان پر صلوات آنی چاہیے. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں اگر 2 بھائی لڑ پڑے تو 2-3 ادھر ہو جائیں گے، 2-3 ادھر. ایسا بیٹھا ہے نا، گھبرائے دیں نا، متا پانچ پان کیا کہ وہ سمجھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اکیلا نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، ہم تو بیٹھے ہیں. کبھی اپنے اختلافات میں آپ گئے کسی عالم کے پاس، ہم 2 بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، ذرا بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سولوشن لیا. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن بننے کے لیے اللہ اور رسول کو حاکم بنانا پڑے گا، ورنہ مومن نہیں ہو. اپنے تمام معاملات میں اللہ اور رسول کو حاکم ماننا ہے، تب جا کے مومن بنو گے. اور صرف حاکم نہیں ماننا بلکہ ان کے کیے ہوئے فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول بھی کرنا ہے. لیکن ہم فیصلہ کے لیے جانے کے لیے تیاری نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت موجود ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے حبیب، کوئی شخص تیرے رب کی قسم مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی زندگی کے تمام اختلافات میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لے اور تیرے کیے ہوئے فیصلے کو خوشی سے قبول نہ کرے. اگر سندھی میں اس کو کہوں جیسے کہ فیصلوں بدھی کرے، منہ بچھڑو نہ کرے.
دل میں تنگی نہ آئے اس کے، خوشی سے قبول کرے، جو فیصلہ ہو گیا قبول ہے، اور تیرے آگے ایسے جھک جائے جیسے جھکنے کا حق ہے۔ لیکن ہم قطعی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عدالتوں میں جائیں گے، تھانوں میں جائیں گے، وڈیروں کے پاس جائیں گے، چودھریوں کے پاس جائیں گے، سارا سردار، ہمارا سردار، اسان جو سردار، مجھے کہتے تو جو سردار ہی شرابی آدم و نبی کے سردار جو تم نہیں۔ علی علیہ السلام کو اپنا آقا کیوں مانتا ہے؟ اگر تیرا سردار یہ چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ رئیس ہے، قیامت کے دن سرور کائنات کے سامنے جب جاؤ گے نا، کہو گے سائیں میں آپ کا ماننے والا ہوں، چل ادھر اپنے سردار کے پاس جا جس سے فیصلے کراتا تھا۔ زندگی بھر تو نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، میری بات نہیں مانی، مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، اب آیا میرے پاس، اب آیا میرے پاس۔ یاد رکھیں اس مہینے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، سیرت سنیں اور اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اگر ذلیل ہے تو صرف اس لیے کہ کلمہ پڑھتا ہے، باقی سارے کام شیطانوں والے ہیں، مسلمانوں والے کوئی کام نہیں۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں، معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں، ہے کوئی بولنے والا؟ سید صاحب جو چھا ونجے ہمارا کیا جائے؟ جب تک آپ مسلمان ہیں آپ کا جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، میں تمام کرتا ہوں خطبہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ، برائی کو روکو ہاتھ سے۔ وہ جو چھاونے میرا کیا جائے، کیونکہ میں اگر برائی کو روکنے جاؤں گا تو ایک پارٹی کا برا بنوں گا، ایک پارٹی مجھے اچھا کہے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، دنیا تمہیں برا کہے برائی روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم اس سے نفرت ضرور کرو، اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرو۔ معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے، دوست دوست سے نفرت کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ کلچر اور سماج ہم بنا ہی نہیں سکے ہیں آج تک جو قرآن اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہمارا سماج اپنا ہے۔ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آخری بات کہہ کے بات کو تمام کر دوں کہ کیسے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر مرد ہیں تو مردوں کے لیے تو رسول کا عمل نمونِ عمل ہو سکتا ہے، لیکن خواتین کے لیے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عورتوں کے 4 کردار ہیں، ماں کا کردار، بہن کا کردار، بیٹی کا کردار، بیوی کا کردار۔ یہ تو پیغمبر زبان سے تو بتا سکتے ہیں، عمل کر کے نہیں دکھا سکتے۔ ایسے موقع پر پروردگار عالم نے چاہا کہ یہ الزام میرے اوپر نہ آئے نہ میرے رسول پر آئے، اللہ نے اپنے نبی کو سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا کی تاکہ مردوں کے لیے نمونِ عمل رسول بنے، عورتوں کے لیے نمونِ عمل بطول بنے۔